ہمارے مولوی طبقے میں بھی ہوتا ہے، چندہ لینا ہوتا ہے تو اس سیٹ کو راضی کروں، اس سیٹ کو راضی کروں، اس سیٹ کو راضی کروں۔ بھائی اگر آپ کو سیٹھوں کی منتیں کر کے مدرسہ چلانا ہے تو میرا نظریہ یہ ہوتا ہے مدرسہ ہی نہ بناؤ۔ اگر آپ کو دین کو رسوا کر کے مدرسہ چلانا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ایکڑوں کے اوپر مدرسہ چلاؤ، اپنا کوئی نوکری کر لو، کوئی تجارت کر لو اور اپنا گھر چلاؤ۔ یہ تصور ہمارے دین میں نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذلت۔ اچھا پھر ایسا بندہ کیا بنتا ہے نتیجتاً؟ چاپلوس۔ کیا بنتا ہے؟ چاپلوسی کرتا ہے، اس کی چاپلوسی، اس کی چاپلوسی۔ کیوں؟ اس نے پڑھ تو لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس نے دل سے اللہ کے رب ہونے کو نہیں مانا۔ اگر وہ اللہ کے رب ہونے کو مانتا تو اسے پتا ہوتا کہ میرے رب نے جو میرا نصیب لکھا ہے وہ کوئی اور لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکتا۔ جو میرا نصیب ہے وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ کون عطا فرمائے گا؟ بولیے اونچی آواز سے۔ دنیا کی کیا مجال ہے کہ میرا نصیب چھین سکے؟ نصیب خالی رزق نہیں ہوتا، عزت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے، تقوی بھی ہوتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے، راہ، یہ ساری جو کچھ ملتا ہے وہ نصیب ہے۔ اور نصیب دینے والی ذات کس کی ہے؟ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرزق یطلب العبد کما یطلبہ الاجل۔ فرمایا کہ جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے اسی طرح رزق بھی بندے کو تلاش کرتا ہے۔ النصیب یصیب۔ اب جو نصیب دینے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، آپ کی امید اس کی ذات سے ہو تو فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربًا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو۔